اللہ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ کیا کوئی بھی جن یا کوئی بھی روح کسی اور کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے؟ اسلام میں اس کا نظریہ کیا ہے؟ تو اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی روح یا کوئی بھی جسم کوئی بھی روح یا کوئی بھی جن کسی جسم کے اندر تحلیل نہیں کر سکتے۔ نہ کوئی روح داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی جن داخل ہو سکتا ہے۔ یہ جو بدروحوں کے تعلق سے باتیں کہی جاتی ہیں، لوگ اپنی زبان سے باتیں مشہور کرتے ہیں کہ وہ کسی کی بری آتما گھر میں بھٹک رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں نے فلموں سے حاصل کی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ ایسا نہیں ہوتا، اسلام کے نظریے کے مطابق کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آتما بھٹک رہی ہو یا کوئی روح کسی کے جسم میں داخل ہو گئی ہو یا کسی جسم میں تحلیل کوئی جن ہو گیا ہو۔ نہ کوئی جن داخل ہو سکتا، نہ کوئی روح داخل ہو سکتی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض جنات کو، کسی جن کو یہ تصرف دیتا ہے کہ یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ مطلب اسپیشل سمجھ لیجیے آپ، خاص طور پر ایسا ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ جن داخل ہو سکے۔ ہاں یہ ہے کہ جن اس کے حواس بگاڑ سکتا ہے، اس کے ہوش کو خراب کر سکتا ہے، لیکن اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نہ روح داخل ہو سکتی اور نہ ہی جن داخل ہو سکتا، نہ شیطان داخل ہو سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا تو پھر انسان اپنی مرضی سے کام نہیں کر پاتا، یا تو پھر وہ جن کے حساب سے چل رہا ہوتا، یا پھر کسی روح کے حساب سے چل رہا ہوتا، یا پھر وہ شیطان کے حساب سے مکمل چل رہا ہوتا۔ نہ وہ کلمہ زبان سے کہتا، نہ پھر وہ نمازیں ادا کرتا، نہ دیگر نیک اعمال کرتا۔ جنوں، روح اور شیطان کے حساب سے پھر ساری کہانی چل رہی ہوتی۔ تو اسلام کے نظریے کے موافق نہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کسی اور کی روح انسان کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی شیطان جسم کے اندر تحلیل کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، اور اسلام اس نظریے کو ایکسپوز کرتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں انسان کی بری روح ابھی بھی بھٹک رہی ہے، وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ ساری چیزیں ڈر پیدا کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں۔ تو اسلام میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اللہ و رسول سے، یوم آخرت کے عذاب سے ڈرنا ہے، نہ کہ ان ساری چیزوں سے۔ یہ ویسے بھی کہاوتیں اور افواہیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بس یہ اسلام کا نظریہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی نظریے پر قائم رہ کر ہمیں زندگی گزار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔